وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن وأوتیت مثلہ الا یوشک رجل متکئ علی اریکتہ یقول ما وجدتم فی کتاب اللہ فخذوہ ما وجدتم فیہ حلالا فاحلوا وما وجدتم فیہ حراما فحرموا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات ایک بار درود پاک تلاوت فرمائیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ صدر اجلاس مخدوم و مکرم
حضرت اقدس پروفیسر عبدالرحیم شاہ صاحب رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، معزز مہمانان گرامی، معزز فضلائے کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا بر صغیر کا عظیم تربیتی، تعلیمی، نظریاتی، روحانی علمی مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مرکز جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا کو اہل سنت والجماعت کے نظریات کا ترجمان اور محافظ بنایا۔ اہل کہروڑ پکا اور ہم سب کی خوش نصیبی اور خوش بختی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس جامعہ کو حکیم العصر، شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی برسہا برس کی سرپرستی نصیب فرمائی، اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے جادہ مستقیم عطا فرمایا تھا، مسلک اعتدال عطا فرمایا تھا، ذوق سلیم عطا فرمایا تھا، اہل سنت والجماعت کا متوارث مزاج عطا فرمایا تھا، مذاق عطا فرمایا تھا۔ ہمارے حضرت حکیم العصر جامع المعقول والمنقول، میرے پیر و مرشد اور شیخ، ہزاروں علماء کے استاد اور شیخ، سلسلہ رائے پوری کے درخشندہ ستارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے میری آپ کی سینکڑوں لوگوں کی تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عطا کردہ ذوق سلیم عطا فرمایا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے روزہ اطہر پہ جا کر اللہ سے دعا کی، اور روزہ اطہر پہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ درخواست کی کہ میرے لیے اللہ سے یہ دعا فرما دیجئے کہ جو مسلک، جو مزاج، جو افکار، جو نظریات، جو خیالات، جو عقائد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، آپ حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے تھے، اللہ مجھے اسی مسلک پر گامزن کرے، مجھے وہی مسلک عطا فرمائے۔ فرمایا میں نے وہاں حرمین میں یہ دعائیں کی اور حضور علیہ السلام سے
شفاعت کروائی، دعا کی درخواست کی، اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ آج ہم تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہمیں جو راہ دی اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہمارے شیخ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ خالص علوم نبوت پر مبنی ہے۔ ہمیں جو ذوق دیا وہ ذوق سلیم ہے، وہ مزاج اعتدال ہے، وہ تصوف کا رنگ ہو، وہ علم کا رنگ ہو، وہ تحریک کا رنگ ہو، وہ سیاسیات کا رنگ ہو، وہ عدالت صحابہ کا رنگ ہو، وہ ختم نبوت کا رنگ ہو، وہ علماء دیوبند کی صداقت کا رنگ ہو۔ ہمارے حضرت نے ہمیں جو راہ دیا وہی راہ مستقیم ہے، کہو الحمدللہ۔ آج حضرت کے اس مرکز میں سالانہ اجتماع ہے، ختم قرآن اور ختم صحیح بخاری ہے، تو میں حضرت ہی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی، دو جہاں کے سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، اور سرور کونین جیسا کائنات میں اللہ نے نبی کوئی نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اپنے حبیب کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے قرآن کو بھی قیامت کی صبح تک محفوظ کروایا، اور اپنے حبیب کی سیرت کو، اپنے حبیب کی تعلیمات کو، اپنے حبیب کے علوم کو قیامت کی صبح تک محفوظ کروایا۔ نہ قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ حدیث نبوی کو دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن بھی محفوظ فرمایا، اپنے نبی کی احادیث کو بھی محفوظ فرمایا۔ حضرت نے اپنی تفسیر تبیان الفرقان میں ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا۔ حفاظت قرآن پر، حفاظت وحی پر ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا۔ فرمایا دنیا میں دو طرح کی چیزیں بنی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ایجاد میں انسانوں کا بھی دخل ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تخلیق میں صرف اللہ کا امر ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں۔ یہ دو طرح کی چیزیں، میں سپیکر میں بیان کر رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، لیکن اس سپیکر کی ایجاد میں جہاں اللہ کا امر ہے وہاں انسان کی محنت کا دخل ہے، ذہانت کا دخل ہے، کاریگری کا دخل ہے۔ اس منبر کی ایجاد میں، اس منبر کی کاریگری صنعت میں جہاں اللہ کا امر ہے وہاں انسان کی محنت کا دخل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جن چیزوں کی ایجاد میں انسان کی محنت یا انسان کے عمل کا دخل ہو وہ چیزیں ختم بھی کی جا سکتی ہیں، ان جیسی بھی بنائی جا سکتی ہیں، ان سے بہتر بھی بنائی جا سکتی ہیں، ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ نے
انسان کے کسی عمل کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، محض اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، محض اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان جیسی چیز بنائی جا سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آسمان کس نے بنایا؟ سارے بولو، سارے بولو، اور اونچی آواز سے، خلق اللہ السماوات والارض۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، بدیع السماوات والارض۔ زمین کو اللہ نے بغیر کسی پیشگی نمونے کے پیدا کیا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ میرے اللہ نے آسمان پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے 7 آسمان پیدا کر دیے، 7 زمینیں پیدا کر دیں، زمینوں میں رزق رکھ دیا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے اس میں سامان رزق رکھ دیا، سامان رزق پیدا فرما دیا۔ اللہ نے زمین میں معدنیات پیدا کیے، اللہ نے زمین میں نباتات پیدا کیے، میرے اللہ نے اس زمین کے اندر پیٹرول رکھا، گیس رکھا، سونا رکھا، چاندی رکھی، میرے اللہ نے اس زمین کے اندر لوہا رکھا، تانبا رکھا، اور بہت ساری چیزیں زمین سے پیدا کی۔ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی۔ کسی انسان کا ان کی تخلیق میں کوئی عمل دخل ہے؟ بولو، کوئی نہیں، معاذ اللہ کے حکم سے بنے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کن کہتا ہے چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے کن کہا، زمین بن گئی، اس نے کن کہا، آسمان بن گیا۔ اور ایسا آسمان بغیر عمد ترونہا، اتنی بڑی چھت، لاکھوں مربع میل پر مشتمل یہ چھت بغیر ستون کے اللہ نے قائم فرما دی۔ یہ زمین میرے اللہ نے بچھا ڈالی، اور اس طرح بچھا ڈالی کہ نہ اسے سخت بنایا، نہ بالکل نرم بنایا، معتدل بنا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس پہ چلو، اس سے رزق نکالو اور رزق استعمال کرو۔ کس نے پیدا کی زمین؟ سارے بولو۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ بولو بولو، آسمان کس نے پیدا کیا؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ سارے بولو، کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند کس نے پیدا کیا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، اس سورج کو روشنی کس نے عطا کی؟ بولو بولو، سارے بولو، روشنی کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ اور اس چاند کو نور کس نے عطا کیا؟ سارے بولو، اللہ نے عطا کیا۔ سورج کی تخلیق میں کسی مخلوق کا کوئی عمل نہیں، چاند کی تخلیق میں مخلوق کا کوئی عمل نہیں، سورج کی تمازت میں مخلوق کا کوئی عمل نہیں، چاند کے نور میں مخلوق کا کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے سورج پیدا کیا، مخلوق کا کوئی عمل نہیں،
چاند پیدا کیا، مخلوق کا کوئی عمل نہیں۔ کہروڑ پکا کے مسلمان بھائیوں، اللہ نے جو سورج بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو توڑ نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ سورج جیسا کائنات میں کوئی سورج بنا نہیں سکتی۔ سورج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ امریکہ سے کہو سورج جیسا سورج بنائے، سورج کا مقابلہ کرے۔ سورج کی روشنی، حرارت، اس کی ضیاء امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ روزانہ سورج طلوع کرتا ہے۔ رب المشارق والمغارب، ایک جگہ فرمایا رب المشرقین والمغربین، ایک جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب۔ ہر صبح سورج طلوع کرتا ہے، ہر شام سورج غروب کرتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ صبح طلوع کرتا ہے، توجہ رہے میری طرف، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، میرے اللہ نے قرآن میں کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو آج کے بعد کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی مشرک کی توحید قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے، ایمان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی۔ اس سے پہلے کوئی سورج کو مشرق سے ہٹا کر مغرب سے طلوع کر نہیں سکتا، اور جب میرا اللہ مغرب سے اس کا طلوع چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مشرق میں پھیر نہیں سکے گی۔ سورج پہ اللہ کا کنٹرول ہے، چاند پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ میرے شیخ لدھیانوی تفسیر میں لکھتے ہیں، لوگوں جن چیزوں کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، کوئی نہ ان کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی ان جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ جب سورج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چاند کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، آسمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، آسمان جیسا آسمان نہیں بنایا جا سکتا، زمین جیسی زمین نہیں پیدا کی جا سکتی، سورج جیسا سورج تخلیق مخلوق نہیں کر سکتی، چاند جیسا کوئی چاند نہیں پیدا کر سکتا۔ تو لوگوں یاد رکھو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے خود نازل کی، خود اتاری۔ آسمان زمین کی حیثیت قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ تو ایسی عظیم کتاب ہے کہ پہاڑ بھی اس کا تحمل نہ کر سکے، زمین بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ جب
دنیا کی کوئی طاقت سورج کو مٹا نہیں سکتی، چاند کو مٹا نہیں سکتی۔ تو یاد رکھو، وحی اللہ نے آسمانوں سے اتاری، وہی آسمانوں سے نازل کی، قرآن آسمانوں سے آیا، قرآن اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے نازل فرمایا، آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے زمین پہ آیا۔ اللہ کے نبی پہ احادیث اللہ نے حضور کے سینے پر، قلب اطہر پر القاء فرمائی، یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی۔ تو جیسے سورج اور چاند جیسا، سورج چاند ممکن نہیں، ایسے قرآن جیسی کتاب ممکن نہیں، حدیث جیسی، اللہ کے نبی کی احادیث جیسی کوئی کتاب، کوئی کلام ممکن نہیں۔ جیسے سورج کا خاتمہ ممکن نہیں، ایسے قرآن کا خاتمہ، حدیث کو روکنا دنیا میں ممکن نہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی قرآن مٹا سکتا ہے؟ بولو بولو، نہیں مٹا سکتا۔ مٹانے والے مٹ گئے، قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے۔ کہو قرآن زندہ رہے گا۔ میرے نبی کی احادیث زندہ تھیں، زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گی۔ کہو انشاءاللہ۔ مٹانے والے مٹ گئے، یہ قانون قدرت ہے، اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ اب قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، آپ کی ہدایت کا ذریعہ، میرے نبی کی حدیث ہدایت کا ذریعہ، میری ہدایت کا ذریعہ، آپ کی ہدایت کا ذریعہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہ قرآن کا سمجھنا ممکن اور نہ دین پہ عمل کرنا ممکن۔ قرآن بھی اگر سمجھو گے تو حدیث کے ساتھ، قرآن حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ مجھے قرآن سمجھایا نبی کی حدیث نے، مجھے نماز سمجھائی نبی کی حدیث نے، مجھے روزہ سمجھایا نبی کی حدیث نے، مجھے حج کا طریقہ سمجھایا نبی کی حدیث نے، لوگوں مجھے صدقہ اور خیرات کی تعلیم دی نبی کی حدیث نے، مجھے جہاد کا طریقہ سکھایا نبی کی حدیث نے، مجھے نکاح کا طریقہ بتایا نبی کی حدیث نے، مجھے معاشری زندگی عطا کی نبی کی حدیث نے، مجھے طلاق کے احکام بتائے رسول اللہ کی احادیث نے۔ میں حضور کی حدیث کے بغیر نہ وضو کر سکا، نہ تیمم کر سکا، میں رسول اللہ کی حدیث کے بغیر تو استنجا بھی نہ سمجھ سکا۔ مجھے ولادت سے لے کر وفات تک جو کچھ ملا نبی کی حدیث کی برکت سے ملا، حضور کی احادیث سے ملا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اگر میں حدیث کو نہ دیکھوں کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں کس نے بتایا؟ سارے بتاؤ، کہو حدیث نے۔ قرآن کی 114 صورتیں یہ کس نے بتایا؟ سارے بولو، اور اونچی آواز سے بولو، حدیث نے، سنت نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے سیکھا۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، حدیث نے نام بتایا، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ لا یأتیہا البطلہ، جادوگر سورہ بقرہ پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ حدیث نے بتایا
کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے. جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان سے کہو قرآن کی سورتوں کی تعداد 114، بقرہ کا نام بقرہ ہے، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. بقرہ کے بعد آل عمران، سورہ آل عمران کا نام آل عمران ہے، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. قرآن کی ہر سورت کا نام حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی سورتوں کی تعداد حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی ترتیب حدیث بتا رہی ہے. قرآن کی سب سے پہلے آیات کون سی اتری؟ حدیث بتا رہی ہے. حدیث کے بغیر مجھے آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کی پہلی پہلی صورتیں کون سی اتری ہیں. یہ میرے ان فضلاء بھائیوں نے، عزیزوں نے صحیح بخاری پڑھی، پہلا باب پڑھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. انہوں نے اس باب میں پڑھا. امام بخاری نے نبی کی حدیثیں پیش کر کے انہیں بتایا، سمجھایا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، وحی کیسے آئی تھی، شروع کے حالات کیا تھے، وہ زمانہ کیسا تھا جب وحی اتری، وہ جگہ کیسی تھی جب وحی اتری، وہ جگہ کون سی تھی جب وحی اتری، وہ حالات کیسے تھے جب وحی اتری، وہ کون سی ضرورتیں تھیں جب وحی اتری، کون سی لیاقت تھی جس کی بنیاد پر وحی اتری. یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں یہ بدا عام ہے، زمانی ہو مکانی ہو، وحی عام ہے، مطلوب ہو غیر مطلوب ہو. ہمیں حدیث نے بتایا، مجھے بخاری کی روایت نے بتایا کہ پہلی وحی اتری، میرے نبی غار حرا میں تھے. یہ ہمیں حدیث نے بتایا. حدیث کا منکر نہیں بتا سکتا پہلی وحی کون سی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. حدیث نے بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وحی کا آغاز ہوا، سچے خواب آتے تھے. اس دور میں امت کو نبی سے کاٹنے کے لیے حدیث کا انکار کروایا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے بادشاہوں نے لکھوائی تھی، کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دین کا کوئی ایک مسئلہ نبی کی حدیث کے بغیر سمجھا کے تو دکھاؤ، بتا کے تو دکھاؤ. مجھے حدیث نے بتایا کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں، مجھے حدیث نے بتایا کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا. اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ وفی روایت الرؤیا الصادقہ. وحی کا آغاز حدیث نے بتایا سچے خوابوں سے ہوئے. فکان لا یرا رؤیا الا جاء مثل فلق الصبح. جو خواب بھی دیکھتے تھے دن کے صبح کی طرح سامنے آ جاتا تھا. 6 مہینے خواب آتے رہے، سچے خواب آتے رہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور اس کی ایک تفسیر محدثین نے یہی فرمائی کہ میرے آقا کا عہد نبوت 23 سال ہے، اور 23 سالوں میں 6 مہینے سچے خواب آتے رہے، تو گویا یہ 46واں جز ہے سچے خواب. یہ حدیث نے بتایا ہے. حدیث کے بغیر کوئی اور سورس نہیں ہے جو مجھے آپ کو بتا سکے کہ حضور کو وحی آنا کیسے شروع ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا. ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کو
اللہ نے روحانی درجات عطا کرنے کے لیے خانقاہی زندگی عطا فرمائی۔ یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں، طریقت کے امام بیٹھے ہیں، رائے پوری سلسلہ بھی موجود ہے اور خانقاہ سراجیہ کا سلسلہ بھی موجود ہے، صاحب نسبت اکابر بیٹھے ہیں۔ شریعت بھی میرے نبی سے آئی، کہو طریقت بھی میرے نبی سے آئی، اور یہاں ترتیب یہ رکھوائی گئی، طریقت پہلے شریعت بعد میں، تاکہ شریعت پہ خوب عمل ہو۔ طریقت پہلے شریعت بعد میں۔ طریقت کا ایک جز خلوت گزینی ہے۔ میرے نبی خلوت میں تشریف لے جاتے تھے، مراقب ہوتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کو خلوت پسند ہو گئی۔ فکان یخلو بغار حراء، مجھے حدیث بتا رہی ہے آپ غار حراء میں تشریف لے گئے۔ غار حراء میں جا کر عبادت کرتے، فیتحنس فیہ، اس میں وہو التعبد، اس میں عبادت کرتے، کئی راتوں تک عبادت کرتے، تو اپنا کھانا ساتھ لے جاتے، توشہ ساتھ لے کے جاتے، ستو بنوا کے لے جاتے، اللہ کی آیات میں غور اور فکر کرتے، غور کرتے، مراقبہ کرتے، عبادت کرتے۔ پھر جب روحانی درجات اللہ نے عطا کر دیے تو اب جبریل امین کو بھیجا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ مجھے حدیث نے بتایا، حدیث کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب پہلی وحی آئی ہے، جبریل امین آ گئے، اچانک آئے اور حضور کو پکڑا، پکڑتے ہی سینے کے ساتھ لگایا۔ فقال اقرا فقلت ما انا بقہر، پھر چھوڑ دیا۔ ثم اخذنی فغطنی، پھر مجھے پکڑ لیا، پھر مجھے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، بھیجا۔ ثم قال اقرا فقلت ما انا بقارئ، پھر تیسری بار ایسے کہا، فقلت ما انا، پھر جب تیسری بار ایسے کہا میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر فرمایا، تو پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، آگے جبریل پڑھ رہے ہیں، پیچھے حضور پڑھ رہے ہیں، اور پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی اتر رہی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا بھائی، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ جمعے کے بعد آپ کو بتائیں گے کتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ سبحان اللہ کی عظمت کو سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مشائخ کے سامنے بات کر رہا ہوں، بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، دجال کے آنے سے پہلے معاشی بحران ہوگا۔ آج کل بھی معاشی بحران ہے، اور اتنا معاشی بحران ہوگا۔ 3 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے سال اللہ حکم دیں گے آسمان کو، بادلوں کو اور زمین کو، وہ 1 سلس بارش بادل روک دیں گے اور زمین 1 سلس نباتات روک دے گی۔ 1/3 حصہ فصلیں نہیں اگیں گی، پھل نہیں آئیں گے۔ 1/3 حصہ پورا سال بارشیں نہیں آئیں گی۔ پھر دوسرا سال آئے گا، اللہ حکم دیں گے پوری بارش رک جائے گی، باقی 2 سلس بارش بھی رک جائے گی۔ اللہ زمین کو حکم دیں گے، باقی 2 سلس نباتات بھی اگنا بند ہو جائیں گے۔ روئے ارض سے فصلیں نایاب، پھل نایاب، گندم نایاب، چاول نایاب، سبزیاں نایاب، دالیں نایاب، بارشیں ختم، قحط کا ساماں ہوگا اور بھوک ہوگی، افلاس ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے جانور مر جائیں گے الا ماشاء اللہ، چند ہی لوگ، چند جانوروں کے علاوہ باقی سارے جانور مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سے پوچھا گیا حضرت تو پھر لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ کھائے بغیر پیے بغیر لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟
سبحان اللہ کہو سارے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تو زندہ رہیں گے بالتکبیر والتحلیل والتحمید والتسبیح۔ اہل ایمان کو اللہ بغیر کھانے کے، روٹی کے، بغیر پانی کے، اللہ بغیر غذا کے، خوراک کے، روحانی غذا اور خوراک کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ یہ پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ، یہ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، یہ پڑھتے ہوں گے اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے آپ سے یہ مشائخ فرمایا کرتے ہیں ہر روز تیسرا کلمہ پڑھا کرو، ہر روز کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تمہارے ایمان کی بھی غذا ہے، یہ تمہاری جان کی بھی غذا ہے۔ اب کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حدیث بتا رہی ہے کہ پہلی وحی اقرا ہے، پہلی وحی سورہ علق۔ اب توجہ کرو میری طرف، یہ پہلی 5 آیتیں اتری ہیں، مکہ میں اتری ہیں، غار حرا میں اتری ہیں، اول الوحی ہے۔ لیکن آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورہ علق سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں؟ علق سے کرتے ہیں یا فاتحہ سے کرتے ہیں؟ سارے بولو فاتحہ سے۔ سوال یہ ہوا کہ اللہ نے تو پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی، میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت سب سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیوں ہے؟ تو جواب حدیث میں ایسے آیا، یہ ترتیب بھی ہمیں حدیث نے بتائی، اللہ کے نبی کی حدیث نے ہمیں ترتیب بتائی، سنت نے یہ ترتیب بتائی، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ کر حضور کی ہدایات کے مطابق سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر، حالانکہ نزول میں غالباً اس کا 7واں نمبر ہے، لیکن قرآنی ترتیب میں پہلا نمبر ہے۔ سورہ بقرہ کا نزول میں 87 نمبر ہے، لیکن ترتیب قرآنی میں دوسرا نمبر ہے۔ 87 نمبر سورت کو دوسرے نمبر پر میرے آقا نے رکھوایا، حضور نے رکھوایا، حدیث نے بتایا۔ دوستو، حدیث کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ وضو کیسے کرنا ہے حدیث بتا رہی، وضو سے پہلے نیت حدیث بتا رہی، وضو سے پہلے بسم اللہ حدیث بتا رہی ہے، پہلے ہاتھ دھونا حدیث بتا رہی ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا حدیث بتا رہی ہے، کلی کرنا حدیث بتا رہی ہے، ناک میں پانی دینے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث بتا رہی ہے، مسواک کرنے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ مسواک ایسا محبوب عمل کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا ہر وضو میں مسواک کرو، ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ پہلے منہ دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر دایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں۔ یہ دھونے کا حکم بھی صراحت کے ساتھ ہمیں حدیث نے بتایا، ورنہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں پاؤں دھو ہی نہ مسح کرو، وہ بھی حدیث سے کٹے ہوئے ہیں، سنت سے کٹے ہوئے ہیں۔ سنت نے بتایا پاؤں دھونے،
ज़रा भी पाँव खुश्क रह गए, एड़ी खुश्क रह गई, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, ये एड़ियाँ दोज़ख का ईंधन बनेंगी जो जल्दी के वुज़ू की वजह से खुश्क रह गई। हमें हदीस ने बताया, लोगों नमाज का तरीक़ा हदीस बताएगी, रोज़े का तरीक़ा हदीस बताएगी। और तो और आज बड़े मुहक्किक बने फिरते हैं, कहते हैं हम खुद कुरान समझ लेंगे। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी के सहाबा भी हुजूर से पूछे बगैर, हदीस के बगैर कुरान नहीं समझ सके, नहीं समझ सके कुरान। समझे तो कैसे समझे? हुजूर की हदीस के साथ। वो देखो आयत आई है, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिसको नामा आमाल दाएं हाथ में मिला उसका आसान हिसाब होगा क़यामत के दिन। उधर हुजूर ने एक मरतबा इरशाद फरमा दिया, मन नूक़िशा उज़्ज़िबा मन हुसिबा उज़्ज़िबा, अल्लाह ने जिसका भी हिसाब किया, जिसका भी हिसाबो किताब हुआ, वो अजाब में मुब्तला होगा, जहन्नम में जाने का अंदेशा है। अम्मी आयशा, क्या जानो तुम अम्मी आयशा को, आलमा नबी की आलमा बीवी, फाजिल नबी की फाजिला बीवी, आबिद नबी की आबिदा बीवी। उम्मत को 1/3 इल्म सय्यदा आयशा के दरबार से मिला। औरतों को गुस्ल के अहकाम, हैज़ व निफास के अहकाम सय्यदा आयशा ने अता किए। वो आयशा ये भी नहीं समझ सकी इस आयत को हदीस के बगैर। हुजूर से कहती हैं, या रसूल अल्लाह मुझे तो इश्काल है, आप कुछ फरमा रहे हैं, कुरान कुछ कह रहा है। कुरान कहता है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, आप फरमा रहे हैं मन नूक़िशा उज़्ज़िबा, तो मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा हिसाब यसीर का मतलब तो सिर्फ अर्ज़ है, पेश होना है। अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गए तो कौन रब को एक एक सेकंड का जवाब दे, एक एक मिनट का जवाब दे, एक एक पाई का जवाब दे, एक एक लुक़मे का जवाब दे, एक एक नेमत का जवाब दे। रब को आज सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना मुश्किल है, तो रब की अदालत को मुतमईन करना कितना मुश्किल होगा। सहाबा नबी के दरवाजे पे बैठे, फिर कुरान समझ में आया। इसलिए हदीस के बगैर चारा नहीं। और मेरे नबी, याद रखो, मेरे नबी पर कुरान भी उतरा, हदीस भी उतरी। मुहद्दिसीन कहते हैं किसी नबी पे जिब्रील आए पूरी ज़िंदगी में 15 मरतबा। नूह अलैहिस्सलाम के पास गालिबन 15 मरतबा 950 साल कि उनके आहद नबूवत में सिर्फ 15 मरतबा जिब्रील आए। किसी नबी के पास 31 मरतबा आए, किसी नबी के पास 12 मरतबा वही लेके जिब्रील आए। हुजूर के उम्मतियों और ग़ुलामों, मेरे आका का शान कितना बुलंद है। अल्लामा कस्तलानी रहमहुल्लाह इरशादुस्सारी अपनी शरह बुखारी में इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका की जब बारी आई तो जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा आए। 24,000 मरतबा वही का नुज़ूल हुआ। कुरान की आयतें कितनी हैं बताओ, बोलो भाई? 6,600 से ज़ायद। बाज़ ने कहा 6,666 है, लेकिन बाज़ उलमा ने इस अदद पे एतराज़ किया, तो 6,600 पे तो इत्तेफाक। 6,600 आयात या 6,666 आयात कुरान करीम की जिब्रील आए 24,000 बार। 24,000 बार आने का माना ये हुआ कि अगर एक मर्तबा एक आयत भी लाते तो 6,500 मर्तबा आते। यहाँ तो कुरान की एक दफ़ा एक आयत नहीं, सूरह अनआम इकट्ठे उतरी, सूरह फातिहा इकट्ठे उतरी, कई सूरतें इकट्ठे उतरी, 18 आयतें या 10 आयतें ततहीर आयशा की इकट्ठे
اکٹھے اتری تو 24,000 بار جبریل کیا لے کے آئے تو ماننا پڑے گا، جبریل کبھی قرآن لے کے آئے، جبریل کبھی حدیث لے کے آئے، وہ قرآن بھی لائے، وہ حدیث بھی لائے۔ آج اس حدیث کی خیرات بٹ رہی ہے ان دینی مدارس میں، اور یہاں جامعہ باب العلوم تو ہمارا حدیثی ذوق کا عظیم ادارہ، ملک کا منفرد ادارہ۔ ہم نے کوئی ٹوٹے پوٹے 4 لفظ سیکھے تو یہ باب العلوم کا فیض ہے، استاد جی کا فیض ہے، رب کعبہ کی قسم یہ حضرت استاد جی کا فیض ہے۔ گنگوں کو زبان دی، جاہلوں کو علم دیا، بے راہوں کو ہدایت عطا کی، نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ یہ احیاء سنت کا مزاج جو میں نے اپنے شیخ میں دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آج میں بڑے بڑے نامور لوگوں کو دیکھتا ہوں ایصال ثواب کے اجتماعات میں تقریریں کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے۔ میرا شیخ ساری زندگی نہ کسی کل خانی میں گئے، نہ خیرات میں گئے، نہ کسی اجتماعی ایصال ثواب کی مجلس میں گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اجتماعی ایصال ثواب ثابت نہیں۔ یہ ایک نہیں، ایسی 20 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ دعا کریں اللہ ہمارے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے اور ہم سب کو حضور کی حدیث سے وابستہ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔